गुजारिश है एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौबा की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद अली अब्बास इब्न सज्जाद सज्जाद वफ़व्वज़ अमरी अल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिल अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मुमिनीन व औलादिहिल मासूमीन अल्लज़ी मन तकल्लमा समिअ कलामुहु व मन सकता अलमा मा फी नफ्सिहि व मन आशा फअलैहि रिज़्क़ुहु वमन माता फइलैहि मआदुहु वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी सय्यदना व नबिय्यना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات دوپہر والی صلوات ہو اس صلوات کی گفتگو کے لیے میں نے جو آیت کریمہ کو سلام کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ نے پیغمبر کی رسالت کی گواہی کا تذکرہ کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو دعوے کی دلیل کے لیے یا تو معجزہ ہوتا ہے، اور اگر معجزہ نہیں قبول کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ گواہی ہوتی ہے، اور گواہیوں کے لیے خاص طور سے یہ شرط ہے اسلامی دنیا میں کہ گواہی اس کی قبول ہوگی کہ جو مومن ہوگا اور قابل بھروسہ ہوگا، قابل اعتبار ہوگا۔ کسی بھی خبر کے لیے گواہی ضروری ہے۔ تو اگر معجزہ کسی نے دکھایا اور معجزہ بتایا تو ایک تو صورت ہوتی ہے کہ اس نے خود معجزہ دکھایا جس نے دعویٰ کیا، اس دعوے کی دلیل کے لیے اس نے معجزہ دکھایا، اور اگر اس کو نہ مانے تو ممکن ہے کہ عذاب نہ آئے۔ لیکن جب کوئی معجزہ مانتا ہے کہ آپ ہمیں یہ معجزہ کر کے دکھائیے، اب اگر اس معجزے کے بعد نہ مانے تو پھر اس کے اوپر عذاب یقیناً آنے والا ہے، کیونکہ اب اس نے خود مطالبہ کیا تھا اور مانگا تھا، تو مانگنے پہ معجزہ دکھایا ہے۔ تو معجزے کی بات ہو یا گواہی کی بات ہو، دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو مطمئن کر دیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی سوال ہوتا ہے تو سوال کا جواب تو دیا جاتا ہے، مگر سوال کا جواب دے دینا کافی نہیں ہوتا۔ کسی نے کوئی سوال کیا ہے تو اس کا جواب دے دینا کافی نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ سوال کرنے والا مطمئن ہو جائے کہ جو پوچھا ہے اس کو ویسا جواب ملا کہ جو تسلی بخش ہو۔
تو اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا میں کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مسئلے میں، انجینئرنگ کا مسئلہ ہے تو اس میں اگر کوئی سوال کریں گے تو کسی انجینئر سے کریں گے، ڈاکٹری کا کوئی مسئلہ ہے، بیماری کی کوئی بات ہے تو اس میں اگر کسی سوال کریں گے تو ڈاکٹر سے کریں گے۔ تو جس ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے اس کے ہی جانکار سے آپ سوال کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی مولوی سے ڈاکٹر کی بات کریں اور ڈاکٹر سے فتویٰ مانگے، تو یہ ہو سکتا نہیں، مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی خبر ہے، اس کو اپنے دوسرے کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی خبر ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں مشکل یہی ہوئی کہ جہاں سے سوال کرنا چاہیے تھا لوگ اس در پر چھوڑ کر دوسرے در پر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ سمجھیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن جاننے والے کے پاس ہی تو جایا جائے گا۔ قرآن کی آیتوں کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے پاس جایا جائے گا کہ جو قرآن کی آیتوں کا ظاہر، باطن، مفہوم، منطوق، مرضی الہی کیا ہے، کہاں نازل ہوئی، شان نزول سب جانتا ہے، وہی بتا سکتا ہے۔ یا اس کے پاس چلے جائیں گے کہ جس کو خود ہی بیچارے کو قرآن یاد ہی نہیں ہوا، 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال 12 سال گزر گئے، ایک چھوٹا سا سورہ یاد نہیں ہوا۔ تو ہم نے یہی کیا، ایک صلوات پڑھیں، اگر ان کی باتیں ختم ہو گئی، اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی نہیں تو بیٹھے، آپ کر لیجیے بات، اس کے بعد بیٹھ جائیے، صلوات پڑھیں۔ تو آپ جب پوچھنے جائیں گے تو قرآن کی باتیں ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے قرآن جانا ہے، جو قرآن جانتے ہیں۔ قرآن میں الگ الگ ہیں، قرآن میں کچھ اشارے ہیں، قرآن میں کچھ روایتیں ہیں، قرآن میں کچھ واقعات ہیں۔ قرآن کی آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں کبھی کبھی کچھ آیتیں شروع ہوتی ہیں اذ قالا، اذ، اذا، یہ جو آیتیں شروع ہوتی ہیں اذ کے معنی ہوتے ہیں یاد کرو، کسی انسان سے یاد کرو جب کہا جاتا ہے جب وہ موجود ہو۔ بھائی ہم آپ سے کوئی بات کریں گے، یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم لوگ وہاں تھے 4 سال پہلے، تو یاد کرو کہ معنی یہی ہوتے ہیں کہ ہم بھی تھے اور آپ بھی تھے۔ اب اللہ اگر کسی نبی سے کہہ رہا ہے کہ نبی یاد کرو وقت کہ جب ہم آدم کا پتلا بنا رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروردگار بھی تھا جو بنا رہا تھا اور جس کو یاد کرا رہا ہے وہ بھی تھا، کیا ہے کہ نہیں؟ تو اب جب قرآن کی آیتیں کون بتائے گئی؟ قرآن مجید کی آیتوں کی کم سے کم 2 قسم۔ ایک بار کبھی ایسا ہوا ہمارے بچوں نے جو ہے کسی سے بات چیت کیا تو انہوں نے کہا ہمیں قرآن پہ بات کرنا ہے، تو ہمارے پاس لے کے آ گئے، ان کو پوچھا کہ قرآن پہ بات کریں گے، بس یہ بتائیں قرآن کی آیتیں کتنی قسم کی؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ قرآن کی آیتوں کی 2 قسمیں، کم سے کم 2 قسمیں۔ ایک ہے قرآن کی آیتیں جو سمجھ میں آ جاتی ہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور ایک آیتیں جو ہیں جو سمجھانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو آیتیں سمجھائے بغیر سمجھ میں نہ آئیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں جو آیتیں جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، ایک ہوتی ہے جو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں محکم، آیت محکم، ان کو جمع کرتے ہیں محکمات، آیات محکمات جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، اور ایک ہے آیت متشابہات جو سمجھ میں نہ آئے جب تک کہ سمجھایا نہ جائے۔ تو کریں آپ قرآن مجید کی آیتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک سمجھ میں آ جانے والی ہیں جو آپ جو ہے عربی جانتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، 2-4 کی بات، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جب تک سمجھایا نہ جائے، جیسے پروردگار عالم کہتا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا، تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس نے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب جب کوئی سمجھائے کہ یہ دونوں ہاتھوں کا مطلب کیا ہے کہ نہیں، یہ دونوں ہاتھ کہاں سے ہیں، جب سمجھائے گا تو سمجھ میں آئے گا، ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن ہم تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ہم تو الگ پڑھتے ہیں بھائی، سارے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، لیکن جو ہمارے علاوہ ہیں، جو اسلام کے علاوہ ہیں، جو اہل قرآن نہیں ہیں، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پر ہم سے زیادہ غور کرتے ہیں۔ آپ بتائیں ریسرچ سینٹر آف قرآن کہاں ہونا چاہیے تھا؟ جہاں بھائی کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں ہونا چاہیے، لیکن ہے کہاں؟ امریکہ میں ہے۔ ریسرچ سینٹر آف قرآن امریکہ میں، ریسرچ سینٹر آف حدیث امریکہ میں، اسلامک سب سے بڑی لائبریری جو ہے وہ پیرس میں ہے، یہ کہاں ہے؟
جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے. انہوں نے جو اسلامک سینٹر بنایا ہے یا انہوں نے ریسرچ سینٹر آف قرآن بنایا ہے تو وہ قرآن پہ ریسرچ کر کے ہدایت پانے کے لیے نہیں بنایا. انہوں نے قرآن کی آیتوں پر ریسرچ کر کے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بنایا. اور کیا آپ نے وہ جو بنا رہے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کے ذیل میں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم پڑھے لکھے ہو تو لے آؤ ایسا قرآن، لے آؤ ایسی آیتیں. تو وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کو ریسرچ کرنے کے بعد اس کا توڑ تلاش کرتے ہیں کیا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو جس نے بھیجا ہے وہ صادق ہے، جو لایا ہے وہ امین ہے، جس نے پہنچایا ہے وہ بھی امین ہے. اور اس کی ایک ایک بات، ایک ایک حرف، بلکہ ہمارے یہاں اصطلاح میں بلکہ تمام شریعت اسلام میں یہ کہا جاتا ہے قرآن کے ایک نقطے سے بھی انکار کر دینا انسان کو کافر کر دیتا ہے. اگر کسی نے ایک نقطے سے بھی انکار کر دیا تو قرآن کے ایک نقطے سے انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے. اچھا میں نے پوچھا یہ نقطے سے انکار کے معنی کیا ہیں؟ تو بڑی مشکل میں جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں شاید یہی ہوگا کہ علی نے فرمایا انا نقطۃ تحت البحر، تو یہی وہ نقطہ ہے جس سے انکار قرآن سے بھی انکار ہے، خدا سے بھی انکار ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. آگے بڑھیں، ادھر جو ہے جگہ ہے، آگے آ جائیں. تو جو قرآن مجید ہے اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے جو سینٹر بنایا ہے اور جو ریسرچ کرتے ہیں وہ یہ کہ بھائی اس میں کون سی ایسی چیز نکالی جائے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہم فخر کریں، ان کو کنفیوز کریں، ان کو گھیریں. سمجھے؟ حدیث ہے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، مولا متقیان سے آئی ہے. مولا نے فرمایا اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں گے تو پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی. یہ مولا نے فرمایا. ہم نے سنا، ہم تو خوش ہو گئے کہ مولا نے بڑی اچھی بات کہی، لیکن جو ہمارے علاوہ مسلمان ہیں انہوں نے سنا کہا علی نے کہی ہم نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا کہ چونکہ علی نے کہی اس لیے سچ ہے، تو ایک کام کرو اس پہ ریسرچ کرو کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے. جب ان کو پتہ چلا حدیث صحیح ہے، علی نے فرمایا ہے، تو ہم نے تو کچھ کام کیا نہیں، انہوں نے کام کیا کہ ایک ہونے ہی نہ دو کہ جو ان کی حکومت ہو. ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کام شروع کیا. تو جو قرآن کی آیتیں ہیں انہوں نے جب ان پہ جو ہے غور کرنا شروع کیا تو غور کر کے قرآن کی ایک آیت نکالی. بہت توجہ چاہتا ہوں، اب یہ بحث چھڑ گئی ہے تو میں یہیں سے آگے بڑھتا ہوں. ایک آیت نکالی جس میں پروردگار کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. آپ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو آپ اس میں اختلاف کثیر پاتے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے جو چیلنج ہے. قرآن کا چیلنج کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ایک اصول قائم ہو نا کہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اب مسند پہ پہلے زمانے میں رسول بیٹھے ہوں یا دوسرے زمانے میں علی بیٹھے ہوں، علی ہٹے حسن بیٹھ جائیں، حسن ہٹے حسین بیٹھ جائیں، کوئی بھی بیٹھ جائے، اگر اللہ کا بنایا ہوا ہوگا تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اسی لیے نبی نے کہا کہ ہماری حدیث اگر سمجھ میں نہیں آئے کس کی ہے تو جس کی طرف آپ چاہیں. مصلی پہ بیٹھا ہوا اور بصرت پہ بیٹھا ہوا ہر ایک رسول دکھائی دے گا، اور منبر پہ بیٹھا ہوا ہر ایک علی نظر آئے گا. آپ غور کر رہے ہیں آپ کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں پائے گا کہ جانشین مصطفیٰ کی یہ بڑی پہچان ہے. بس ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے، کردار سے کردار ملتا ہے، سیرت سے سیرت ملتی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ادھر کا ہے تو چار مصلی ہیں، چاروں ایک دوسرے پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. ایک مصلی پہ دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ اختلاف اتنا ہے. لیکن وہاں 12 کے 12 ہیں، ایک کہے دوسرا کہے تیسرا کہے، اور اگر ایک جائے دوسرا نماز پڑھائے تو اگلے والے یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے آج وہ نماز یاد آئی جو علی پڑھاتے تھے، آج وہ نماز یاد آئی جو رسول پڑھاتے تھے. تو قرآن کے لیے بھی دلیل یہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. قرآن کا دعویٰ ہے. اچھا یہ آیت پڑھی گئی، ہم نے ہزاروں بار پڑھی، آپ نے بھی پڑھی. قرآن جتنی بار ختم کیا تو ہمیشہ رمضان مبارک میں تو پڑھتے ہی ہیں. تو یہ جو آیت پڑھی تو ہم نے تو پڑھ کے جو ہے ثواب حاصل کر لیا اور غور کیا بھائی کیا بات ہے، قرآن نے کیا کہا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے.
اسی لیے اللہ کی کتاب ہے اور یہ چیلنج ہے قرآن کا، اور ہم کہتے رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد اس میں اختلاف تلاش کرنا شروع کیا۔ اس میں اختلاف، اگر آپ جو ہے تھوڑا سا سنیں گے تو بھی میں سناؤں۔ انہوں نے اختلاف ڈھونڈنا، بھائی یہ چیلنج یہی تو ہے کہ نا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اس میں کوئی اختلاف مل جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس نے آیت کو لکھا، یہودی عالم تھا، توریت پڑھا ہوا تھا، زبور پڑھا ہوا تھا، انجیل پڑھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے قرآن پڑھا، قرآن میں یہ آیت دیکھی تو اس کا تو جو ہے سر گھوم گیا کہ بھئی قرآن میں اتنا بڑا چیلنج موجود ہے۔ پھر اس نے قرآن کی آگے آیتیں پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پہ پہنچا، لکھا ہوا تھا کہ میرے حبیب میں نے جو کتاب آپ کی طرف بھیجی ہے اس کتاب کی کچھ آیتیں متشابہ ہیں اور کچھ آیتیں محکم ہیں۔ آپ سمجھے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کچھ آیتیں، غالباً آل عمران میں یہ آیت ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں محکم کسے کہتے ہیں؟ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور متشابہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے سمجھانے والے کی، بول دیا نا تھوڑا۔ محکم وہ ہے کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، متشابہ وہ ہے کہ جس کے لیے سمجھانے والے کی ضرورت پڑے، سمجھ میں نہ آئے، جو عام سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن نے کہا کہ اے میرے نبی میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ کو لے کر اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دل خراب ہیں، منافقت پائی جاتی ہے، وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ آیتوں کے لیے ہوئے لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ایک آیت اس کو ملی، لکھ لیا، آگے بڑھا، سورہ زمر میں جب پہنچا تو اس نے دیکھا اس میں پروردگار کہتا ہے میرے حبیب میں نے یہ قرآن جو آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ ٹوٹل محکم ہے، سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کی آیت آئی نا کہ ٹوٹل محکم ہے، تو اس نے یہ آیت بھی نکالی اور لکھی، کہا گیا یہ تو عجیب ہو گیا، وہاں کہتا ہے آدھی کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، یہاں کہتا ہے ٹوٹل محکم ہے۔ پھر سورہ ہود میں آیا تو اس میں سے ایک آیت نکالی جہاں لکھا تھا پروردگار کہتا ہے یہ ٹوٹل متشابہ ہے۔ غور کیا آپ نے؟ دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں، میں نے یہ پہلے ہی عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک جانکار ہوتا ہے، اسی کے پاس جایا جاتا ہے، وہ سمجھائے گا۔ تو اس نے قرآن کی آیت کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا قرآن تو کہتا ہے کوئی اختلاف ہوگا تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا، یہ تو تین آیتیں اختلاف کی ہیں، یا تو محکم ہو یا متشابہ ہو یا متشابہ ہو محکم ہو، یہ تینوں باتیں کیسے؟ اب جب اس نے تینوں آیتیں نکالی، نکالنے کے بعد جلدی سے سامان سفر تیار کیا، چلو ڈھونڈتے ہیں کدھر ہیں مسلمان، کہاں ہیں ان کے علماء، ان سے بات کریں، ہمیں اختلاف مل گیا قرآن میں، ہم چیلنج کریں گے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن یہی جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے قرآن لیا اور وہ آیتیں لی اور لینے کے بعد چل دیا، پوچھتے پوچھتے اس کو پتہ چلا کہ اس وقت جو ہے پیغمبر کا کوئی خلیفہ ہے وہ بغداد میں ہے، کوئی خلیفہ پیغمبر کا ہے وہ بغداد شریف میں ہے، تو بغداد آ گیا۔ جب بغداد پہنچا تو اس نے بغداد میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس وقت خلیفہ رسول کون ہے؟ کئی صاحب وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ہیں۔ لوگوں نے لا کے اس کو دربار میں کھڑا کر دیا۔ دربار میں جب آیا تو دربار میں آنے کے بعد اس نے اس سے پوچھا جو خلیفہ بن کے بیٹھا تھا، جو حکومت کر رہا تھا، اس سے کہا ہمیں آپ کے علماء سے بات کرنا ہے۔ کون تھا یہ؟ آپ کو میں نام بتا دوں، منصور دوانقی جو سب سے زیادہ جو ہے دشمن اہل بیت ہے، آخری خلیفہ تھا بنی امیہ کا۔ موسیٰ کا منصور سے کہا کہ مجھے جو ہے تو آپ کے علماء سے بات کرنا، بلا ذرا علماء کو۔ اچھا علماء ہوتے ہیں دربار میں، علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حق والے اور ایک ہوتے ہیں درباری۔ حق والے تو جو کہیں بھی ہو، گلا کٹ جائے، گھر لٹ جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن وہ وہی کہیں گے جو شریعت کہتی ہے۔ لیکن درباری کیا ہوتے ہیں؟ ان کو وظیفہ لینا ہے، وہ خطبہ جمعہ میں خلیفہ کا نام نہیں لیں گے، وظیفہ بند ہو جائے گا۔ ان کا کام کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ خلیفہ کے ساتھ رہتے ہیں، درباری علماء۔ درباری علماء دیکھیے کبھی آپ دھوکہ مت کھائیے، کبھی آپ دھوکہ مت کھائیے۔ کیا ہوتا ہے کہ فکر کس کو ہے کہ اب ہوش و حواس اچھے ہیں، سب یہی فکر کس کو ہے کہ اب ہوش و حواس اچھا ہے، سب یہی دیکھتے ہیں کس کا لباس اچھا ہے۔ فکر کس کو ہے کہ اب ہوش و حواس اچھا ہے، سب یہی دیکھتے ہیں کس کا لباس اچھا ہے۔ دوسرا شاعر جواب دیتا ہے
دولت سے کبھی دہر میں عزت نہیں ملتی، کپڑوں سے کمینوں کو شرافت نہیں ملتی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ آپ سمجھے؟ تو وہ جو ہے بیٹھے ہوئے دربار میں، جن کو وظیفہ لینا ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا کام صرف یہ ہے قرآن رہے یا نہ رہے، شریعت رہے یا نہ رہے، اسلام رہے یا نہ رہے، دین بچے یا نہ بچے، ہر حالت میں خلیفہ کو بچانا ہے، ہر حالت میں خلیفہ کو بچانا ہے، چونکہ ان کو خلیفہ سے وظیفہ لینا ہے۔ تو اب اسی کا نتیجہ ہے 360 جو ہے علماء تھے، 365 علماء تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا قتل حسین کا۔ آج انہی میں کے کچھ لوگ ہیں وہ باقاعدہ یزید کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ اچھا ایک میں آپ کو ایک تھوڑی دیر روکتا ہوں یہاں پر، آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ سنیے آپ کو میں نئے طریقے سے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ آج جو ہے یزید کی وکالت میں آ گئے اور یہ کہہ کر کہ وہ تو تھا بھی نہیں تھا جب زیادہ چاروں طرف سے جو ہوا نہیں تھا، ادھر سے ادھر نہیں تھا۔ اچھا چھوڑو یار، آپ تو پولائٹ میں آدمی ہیں، آپ بڑے سمجھدار ہیں، کہاں آپ کسی کو برا بھلا کہنے میں پڑ گئے؟ آپ اپنی تعریف کیجیے، اپنے کام سے کام رکھیے۔ اور حسین تو کریم ابن کریم ہے، حسین تو کریم ابن کریم ہے، ہم نے کہا بے شک ہے۔ اگر کل قیامت میں حسین نے یزید کو معاف کر دیا تو آپ کا کیا بنے گا؟ مشورہ دے رہے ہیں ہمیں ڈرانے کے لیے، بھائی کریم ابن کریم ہے، جب حور کو معاف کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ کل جو ہے اس کو بھی معاف کر دے، یزید کو۔ شاید حسین معاف کر دے تو آپ کو کیا بنے گا؟ ہمیں تو ہمارا تو بعد میں بنے گا، پہلے آپ سنیے کیا ہوگا۔ ہمارا جو بنے گا وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن پہلے آپ سنتے ہیں کیا ہوگا وہاں محشر میں۔ اگر آپ کے شاید کے نتیجے میں حسین نے یزید کو معاف کر دیا ملعون کو، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ کہنے کیا ہوگا؟ اچھا محشر میں یزید گیا، تمہارے کہنے کے مطابق معافی مانگی، حسین کریم نے کریم تو معاف کر دیا۔ جب یہ چل دیا، اچھا معافی کے بعد جائے گا کہاں؟ جنت میں جائے گا نا آپ کی نظر سے۔ جب حسین معاف کر دیں گے تو جنت میں جائے گا۔ اور محشر میں جب یزید جنت کی طرف چلا اور جنت کی طرف جاتے ہوئے جب لوگوں نے دیکھا تو اس کے بڑے آئے، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت میں جا رہا ہوں۔ تو کیسے؟ کہا حسین نے معاف کر دیا۔ اچھا، تو جو اس کے بڑے تھے وہ ان کے پاس پہنچے جو حسین کے بڑے تھے۔ آپ سمجھے حسین نے کیا کہا تھا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے، یہ جملہ آپ سمجھتے ہیں؟ حسین نے معاف کر دیا۔ آپ کے شاید کے نتیجے میں جب وہ چلا تو اس کے بڑے پہنچے، یزید کا باپ پہنچا، کہا کہ جب حسین نے معاف کر دیا تو آپ تو حسین کے والد ہیں، وہ کریم ہیں، تو آپ تو کریم کے بھی باپ کریم ہیں، تو چلو اچھا یہ بھی چلا۔ اچھا یہ جب چلا تو قاتل فاطمہ اور یہ اور سب نے دیکھا بھائی یہ کہاں اتنا بڑا گنہگار کہاں جا رہا ہے، تو کہا حسین نے معاف کر دیا۔ شبر بڑھا، اس نے بھی معافی لے لی کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم تو یہ حکومت کے نمائندے تھے، قاتل علی اکبر اور یہ سب جتنے بھی قاتل تھے کربلا والے، ایک ایک نام میں کیا لوں، سب بڑھے کہ بھائی یہ تو حاکم تھا، جب حاکم معاف ہو گیا تو ہم تو کارندے تھے، عمر سعد ابن زاد یہ سب چل دیے۔ اتنا بڑا لشکر جب آپ نے جنت میں بھیج دیا تو کیا سمجھتے ہیں؟ جب جاتے ہوئے اس کو دیکھا تو وہ لوگ جو رسول کے زمانے میں تھے انہوں نے کہا فاطمہ ہم معافی مانگنے آئے تو تھے، آپ نے نہیں دی، آج دے دیجئے۔ تو اگر فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم بھی جاؤ، جب حسین نے دے ہی دیا ہے تو وہ بھی چلے۔ جب وہ چلے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، جانتے ہیں کہ پورا کا پورا لشکر محشر میں سے جنت کی طرف جا رہا ہے آپ کے شاید کے نتیجے میں۔ اور جب اس پورے لشکر کو جاتے ہوئے دیکھا شیطان نے تو اس نے کہا میاں محنت ہم نے بڑی کی، یہ ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا حسین کریم ابن کریم ہے، اتنا سخی باپ کا بیٹا ہے، کریم باپ کا بیٹا، معاف کر دیا۔ تو کہا تمہیں کہا انہیں بھی جب سب معاف ہو گئے تو شیطان اللہ کی بارگاہ پہنچا، پروردگار جب تیرے بندے اتنے کریم ہیں تو اللہ ہے، تو کتنا کریم ہے، کریموں کا کریم ہے۔ تو خدا نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ۔ اچھا سب کو آپ نے بھیج دیا جنت میں،
پھر ہم نے پلٹ کے پوچھا اب یہ بھی بتائیں حضرت ابو طالب کہاں جائیں گے؟ نہیں غور کیا؟ یہ پورا لشکر آپ کے شاید کے نتیجے میں جنت میں چلا گیا. پھر ہم نے پوچھا کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ کہا انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ تو بہرحال معاذ اللہ جہنم میں، بہرحال معاذ اللہ جہنم میں. اچھا ان کو وہاں بھیجا، ان کو یہاں بھیجا. اب آپ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا ہوگا؟ ماتم کیا، مجلس کی، شبداری کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، محبت کی، گالیاں کھائیں، یہ کیا وہ کیا، امام کی محبت میں ہم پہنچے. پروردگار نے کہا جاؤ جنت میں. ہم جب جنت کی طرف جھانک کے دیکھ رہے ہیں تو وہاں شمر بھی ہے، یزید بھی ہے، خولی بھی ہے، ہرملہ بھی ہے، سب ہیں. تو ہم نے کہا پروردگار ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں شمر بھی ہو، یزید بھی ہو، خولی بھی ہو، ہرملہ بھی ہو، ابو جہل بھی ہو، ابو لہب بھی ہو. ہمیں تو ایسا جہنم دے دے جس میں ابو طالب جیسا باکردار ہو. اس لیے کہ ان کا کردار وہ ہے کہ یہ جنت کو بھی جہنم بنا دیں گے، ابو طالب کا کردار وہ ہے کہ وہ جہنم کو بھی جنت بنا دیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے دشمن اور قاتلوں پر حلوہ سمجھا ہے جنت کو، اٹھایا کسی کو بھی دے دیا. سردار جنت کون ہے پہلے پتہ تو لگائیں. ملکیت کس کی ہے جنت، اسے پتہ تو لگائیں. جنت کا مالک کون ہے پتہ تو لگائیں. اگر آپ بھیج رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا حسین کی جنت میں تو جا نہیں سکتا. بھائی قاتل حسین کی جنت میں تو جا نہیں سکتا. جو لوگ منافق ہیں ذرا غور سے سن لیں، جو لوگ منافق ہیں ذرا غور سے سن لیں. بے حب علی دل کی کلی کھل نہیں سکتی. حسنین کی جنت تو بڑی چیز ہے یارو، شداد کی جنت بھی تمہیں مل نہیں سکتی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو وہ لوگ جو ہے جو ہمیشہ مشورہ دینے والے وہ رہتے ہیں، ایسے ہی دربار میں بھی رہتے ہیں. درباروں کا کام یہ ہے دین بچے یا نہ بچے، شریعت بچے یا نہ بچے، خلیفہ بچ جائے، خلیفہ بچ جائے. اسی لیے ایک عقیدہ آیا. آپ کو پتہ ہے عقیدہ کہاں سے جو ہے، جو امپورٹنٹ عقیدہ ہے، یہ تو ایک امپورٹنٹ عقیدہ آیا کہ بھائی انسان تو مجبور ہے، وہ کیا جو لکھا گیا ہے اس کو کرنا ہے. جو کرواتا ہے سب اللہ کرواتا ہے، جو کرواتا ہے سب، جو کرواتا اللہ کرواتا ہے. اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں. خلیفہ نے کسی کا گھر لوٹ لیا، اس کی کیا غلطی؟ جو کرواتا ہے. اس نے کسی کو مار دیا، اس کو بچانے کے لیے بھائی اس کی کوئی غلطی نہیں، وظیفہ لینا ہے نا، یہ کام ہے ان کا درباری علماء کا. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اچھا ہمیشہ یہی کہتے رہے، جب کربلا کی بات آئی وہاں بھی یہی کہتے ہیں. بھائی اس کی کیا غلطی؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بھائی ان کو مار دیا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ان کا گھر جلا دیا، کا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. حسین کے بچے یتیم ہو گئے، کا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ان کو اسیر کر لیا. یہ درباری علماء کا بنا بنایا جواب ہے نا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اچھا ہم بھی بہت چالاک ہیں، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم مانتے ہیں جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، مگر اپنی بات پہ قائم رہنا. اب اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے مل کر دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرے تو ہم پر چارج نہ لگانا، جو کرواتا ہے اللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم کریں تو ہم کریں، آپ کریں تو اللہ کرواتا ہے. بھائی کوئی بات نہیں. سبھی لوگ ہم تو بہت سینہ تان کے کہتے ہیں جاؤ جس کا جو امام ہے وہ اس کے ساتھ چلا جائے. آپ کا امام یزید ہے، آپ اس کے ساتھ چلے جائیے. ہمارا امام حسین ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں کہتے سینہ ٹھوک کر کے ہم اس کے ساتھ جائیں گے. ہم تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کربلا میں یزید نے وہ کیا جو اس کے باپ نے کیا، دادا نے کیا، پردادا نے کیا. حسین نے وہ کیا جو ان کے باپ نے کیا، دادا نے کیا، پردادا نے کیا. شرم کا ہے کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو وہ جو ہے بیٹھے ہوئے دربار کے علماء کو اس نے کہا ہمیں بلا کے بات کرنا ہے. بلاؤ ان کو، بلاؤ مجھے بات کرنا ہے. تو بلائے گئے 10-20 علماء بلائے گئے.
اور اس نے بیٹھ کر سینہ تانے ہوئے، وہ تو اس کو تو مل گیا نا موقع، سینہ تانے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی آپ کا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو سب نے کہا ہاں بالکل لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے وہ 3 آیتیں جو میں نے آپ کو بتائی، تینوں آیتیں نکال کے پیش کی کہ دیکھو ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ یہ آیت یہ قرآن متشابہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک جگہ کہتا ہے کہ کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، کچھ سمجھ میں آئے گا کچھ نہیں، ایک جگہ کہتا ہے ٹوٹل محکم ہے۔ اچھا یہ تینوں آیتیں جب سامنے آئیں تو چونکہ حدیث سے تو انکار کر سکتے تھے، مگر آیت سے انکار کرنے کی کسی کی ہمت ابھی ہوئی نہیں۔ اب قرآن میں لکھا ہوا نا، انکار تو کر نہیں سکتے کہ نہیں لکھا ہوا، جب لکھا ہوا تو بغل جھانک رہے ہیں ایک دوسرے کی، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہوا کیا، اس نے کہا یہ تو اختلاف ہے۔ قرآن جو تینوں آیتیں کیوں ہے، قرآن یا تو متشابہ ہو یا محکم ہو، یا محکم اور متشابہ تینوں میں سے ایک ہونا چاہیے۔ جب اس نے کہا سینہ تان کر تو اب سب کی حالت خراب، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو بادشاہ تھا جو بیٹھا ہوا حاکم تھا اس نے کہا جواب دو، تو سب نے کہا تھا جواب دیں گے، تھوڑا سا ہمیں سوچ لینے دیں، تھوڑا ٹائم دیں، ہمیں تھوڑا وقت دیں، پہلی بار مسئلہ آیا ہے۔ تو 15-20 منٹ کا وقت لیا اور سر جوڑ کر بیٹھے 15-20 درباری علماء۔ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ یہ نکالا کہ یہ جوانوں کو بہکا رہا ہے، اسے قتل کر دو۔ سمجھے آپ؟ نتیجہ جواب یہ نکالا کہ یہ جوانوں کو بہکا رہا ہے، اسے قتل کر دو۔ تو سمجھ میں آیا کہ جب باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو ہتھیار کا سہارا لیتا ہے۔ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں روک نہیں پاؤ گے تو مار دو، یہ جو جا رہا ہے اسے قتل کر دو کہ مجلس میں نہ جانے پائے، مجلس رک جائے۔ ایک مجلس کو روکنے کے لیے ایک چاہنے والے کو مار دیا، اگر آپ نے مار دیا تو 3 مجلسیں تو پکی۔ آپ سمجھے نہیں؟ ایک سویم کی، ایک چہلم کی اور ایک برسی کی، بھائی ایک روکنے گئے تھے 3 تو بڑھا کے چلے گئے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ سب یہی ہیں کہ کہیں اور ہیں؟ تو جب باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، گھبرانے کے بعد ہتھیار کا سہارا لیتا ہے، کیونکہ سوال کرنا ایک انسان کی فطرت ہے، سوال کا جواب دیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میڈیکل اسٹور کی دوا پان کی دکان پہ نہ لیں۔ بھائی اگر پان کی دکان پہ جائے کہیں گے مجھے کھانسی ہو گئی تو لونگ دے گا نا آپ کو چوسنے کے لیے، یا بلیٹ ہی دے گا۔ صحیح دوا تو میڈیکل اسٹور پہ ملے گی۔ غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم میڈیکل اسٹور کی دوا پان کی دکان پہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب وہ نقصان دے جا رہے ہیں، الرجی کر جا رہے ہیں، تب ہم غصہ ہو رہے ہیں کہ یہ کیا دیا۔ بھائی تم لینے ہی ایسی جگہ کیوں گئے تھے؟ سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ وہ جو دوا صحیح نہیں دی گئی ہے تو ریئیکشن کرے گی۔ اسلام لینے کے لیے آپ گئے کہاں سے؟ آپ لائے کہاں سے اسلام؟ اسلام جو آیا ہے ہر ایک کے مذہب کی اہمیت اس کے سورسز سے ہوتی ہے۔ آپ کا سورس کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے سورس کیا ہے؟ آج کے زمانے میں 1400 سال کے بعد قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا سورس ہے؟ پیغمبر کے بعد نبی موجود نہیں ہے تو قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ کیا طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا؟ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہے قرآن کی آیتوں کے ساتھ پیغمبر کی کوئی حدیث ہو، ہے نا؟ قرآن حدیث کے ذریعے سمجھا جائے۔ اچھا حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو سب سے بڑی کتاب ہے، صحیح ترین کتاب ہے، وہ پیغمبر کی شہادت کے کتنے سال بعد آئی دنیا میں؟ کتنا گیپ ہے نبی کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں کتنا گیپ؟ 190 سال کا گیپ ہے۔ کتنا؟ 190 سال کے بعد آنے والی کتاب قرآن کو سمجھانے کے لیے کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بیچ میں جنہیں یاد تھا وہ مر گئے، بیچ پہ ڈنڈے بجائے جاتے تھے، قرآن پہ کام کر رہا ہے تو کبھی حدیثیں سنا دے تو مارا جاتا تھا۔ تو 190 سال کا گیپ آیا کہ نہیں؟ فصل آیا کہ نہیں؟ بیچ میں گیپ آ گیا تو وہ کیسے معتبر ہے؟ تو اگر ہم سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس قرآن سمجھنے کے سورسز کیا ہیں،
ہم نے کہا سیدھا سیدھا ہمارے یہاں کوئی فصل نہیں، اب تو بلا فصل والے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ ہم نے کہا نبی نے کہا، علی نے سنا، علی نے کہا، حسن نے سنا، حسن نے کہا، حسین نے سنا، حسین نے کہا، سجاد نے سنا، انہوں نے کہا، پانچوں امام نے، ان سے چھٹے امام نے، ان سے ساتویں امام نے، ان سے آٹھویں امام نے، ان سے نویں امام نے، ان سے 10ویں امام نے، ان سے 11ویں نے، ان سے آخری نے، آخری سے جو ہے نواب اربا نے، نواب اربا سے کلینی نے، کلینی سے لے کر آج تک بلا فصل ہے، کوئی فصل ہے ہی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو سورسز یہ ہیں، سورسز کہاں سے ملا ہے، کیسے آیا ہے، کدھر سے آیا ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پر بیٹھا ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایسا ایسا قرآن میں لکھا ہے، تو انہوں نے کہا اس کو مار دو، یہ بیچارے جو ہے یہ جوانوں کو بہکا رہا ہے، جوانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اب جب یہ مار دینے کی بات آئی تو سینہ تان کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں مرنے کے لیے۔ یہ تھا نا، یہ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دربار میں یہودی آتے تھے سوال کرنے کے لیے، یہودی لوگ دربار میں سوال کرنے آتے تھے، جاہل نہیں ہوتے تھے، یہ توریت پڑھے ہوئے ہوتے تھے، زبور پڑھے ہوئے ہوتے تھے، انجیل پڑھے ہوئے ہوتے تھے، اور سوال لے کر دربار میں آتے تھے۔ اچھا توریت جب پڑھا ہے تو پتہ نہیں کہ پیغمبر کے جانشین کون ہے؟ اب آپ کچھ سمجھ رہے ہیں نا؟ زبور جب پڑھی ہے تو کیا زبور میں نہیں انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کے جانشین کون ہے؟ نہیں، سورہ فتح کی آخری آیت پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہم نے توریت، زبور، انجیل سب میں ذکر کیا ہے کہ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد ان کا وسیع کون ہے۔ تو جو یہ عالم آتا تھا، یہ توریت پڑھ کے آتا تھا، اس کو پتا تھا کہ اس وقت پیغمبر کا جانشین کسے ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود دربار میں آتا تھا۔ کسی نے پوچھے کہ بھائی تم کیوں آتے تھے؟ کہاں بتانے آتے تھے کہ دنیا دیکھے اپنا کون ہے، غدار کون ہے، غاصب کون ہے، حقدار کون ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ہم تو بتانے آتے تھے کہ دیکھو کون ہے۔ تو وہ آیا پڑا ہوا تھا، کہا ٹھیک ہے ہم تو تیار ہیں مرنے کے لیے، سینہ تان کے کھڑا ہے کہ مار دو ہمیں مار دو، ہم تیار ہیں۔ لیکن ہمارے مرنے سے پہلے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اس نے چیلنج کر دیا۔ آپ سمجھے کہ یہ اس نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے مرنے سے پہلے طے ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اب گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں آپ، کچھ پتہ نہیں کیا مسئلہ، آپ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ گرمی زیادہ لگ رہی؟ مجھے بھی لگ رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں دیکھ رہا ہوں نا سامنے لائٹ بھی جل رہی، آپ کو غور سے سن رہے ہیں، تھوڑا سا بولے کیا بولا؟ آپ کو غور سے سن ہاں کیا بولا انہوں نے؟ کیا بولا؟ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، تیار ہوں مرنے کے لیے، لیکن میرے مرنے سے پہلے ثابت ہو گیا۔ اب اسلام خطرے میں آیا کہ نہیں آیا؟ کتاب خطرے میں آ گئی، قرآن خطرے میں آ گیا۔ اچھا جب خطرے میں قرآن آتا ہے تو کون آتا ہے پھر؟ رسالت خطرے میں آئی، الوہیت خطرے میں آئی، توحید خطرے میں آئی، قرآن کی صداقت خطرے میں آئی، اسلام کی صداقت خطرے میں آئی، تو کون آیا گواہی کے لیے؟ کون آیا؟ جب نبی کی رسالت کی صداقت خطرے میں آئی تو بجتن پاک آئے نا میدان میں حسن، حسین، علی، فاطمہ، یہی لوگ آئے نا۔ یہ کاہے کے لیے آئے تھے؟ قرآن کی صداقت کی گواہی، اللہ کی الوہیت کی گواہی، رسول کی صداقت کی گواہی، اسلام کی صداقت کی گواہی، کعبے کی صداقت کی گواہی۔ اب مجھے کہنے دیجیے، عجیب بات ہے، نصارہ نجران نے تو ان کی صداقت کی گواہی مان لی، مگر کیسے مسلمان تھے؟ خود صدیقہ طاہرہ سے گواہ مانگ رہے تھے۔ ایک سلام بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب پورا قرآن خطرے میں تو پورا اسلام خطرے میں، تو اب کیا ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے مار دو، میں تیار ہوں، لیکن میرے مرنے سے پہلے یہ طے ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو جب یہ بات اس نے کہی تو برابر میں جو وزیر بیٹھا ہوا تھا اس نے کونی ماری، ارے کہنے سرکار ان علماء کے چکر میں کہاں پڑے ہو؟ پھر کہا اسے بلاؤ جو اس وقت وارث کتاب ہے۔ اس کا جواب وہی دے سکتا ہے کہ جو محافظ کتاب ہے، وارث کتاب ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مدینے میں ہے، انہیں بلاؤ۔
وہ جواب دیں گے، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک خط لکھا، خط لکھنے کے بعد ایک جو ہے تیز رفتار سواری دی، ایک قاصد کو بھیجا، خط میں لکھا سلام کے بعد کہ آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے۔ اور جیسے یہ لکھا آپ کے نانا کا دین خطرے میں، ہم سمجھ گئے کہ کس کے نانا کا دین کون ہے۔ آپ کے نانا کا دین یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے نانا کا دین اور ہے اور ہمارے نانا کا دین اور ہے۔ تو کہا آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے، جتنا جلدی ہو سکے آپ تشریف لائیں۔ قاصد پہنچا مدینے میں، مولا کا دروازہ کھٹکھٹایا، مولا نے قاصد سے خط لیا، خط لکھا تھا، خط میں جو لکھا تھا وہ مضمون پڑھا اور کہا سامان سفر تیار کریں، جتنا تیزی سے ہو سکے بغداد جانا ہے۔ سامان تیار ہوا، کچھ ساتھی تھے امام کے جو ساتھ میں چل رہے تھے۔ امام تو حجت خدا ہوتا ہے نا، حجت خدا ہم صرف کہہ دیتے ہیں، اس لفظ کے جو معنی سمجھیے کہ حجت خدا کے معنی کیا ہیں، حجت خدا کے معنی کیا ہیں، اس کو آپ سمجھیے گا، اس کے اختیارات کیا ہیں۔ حجت خدا گھر سے نکلا، کہا چلو بغداد پہنچنے سے پہلے دریائے دجلہ کے کنارے شام ہو گئی۔ مولا نے دریائے دجلہ کے کنارے خیمہ لگایا، رک گئے۔ برابر میں بستی والوں کو پتا چلا کہ یمن رسول اللہ تشریف لائے ہیں، رسول کا بیٹا آیا ہے۔ تو جو محب تھے، چاہنے والے تھے، وہ امام کی قدم بوسی کے لیے تشریف لائے، امام کو سلام کیا، لوگوں نے امام کی زیارت کی، مدینے سے تشریف لائے تھے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جس کو یہ تھوڑا سا گمان تھا کہ مجھے امام آ گئے ہیں تو ان کا پورا تعارف حاصل ہو جائے، امام کا پورا تعارف حاصل ہو جائے۔ اس نے امام سے کہا مولا ہم آپ کو پہچان نہیں پائے، جو پہچاننے کا حق ہے۔ تو امام نے کہا جتنا پہچانتا ہے اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا خدا کے علاوہ اور سب کچھ کہہ سکتے ہو۔ صلوات تو پڑھے تو میرا کیا قصور ہے؟ میں خدا نہیں ہوں، باقی سارے اختیارات میرے پاس ہیں۔ کہ نہیں مولا مجھے آپ کی معرفت چاہیے، مولا مجھے آپ کی معرفت چاہیے۔ تو امام نے کہا جو برابر میں مولا کے ساتھ آیا تھا اس سے کہا اس کو پکڑ کے دریا دجلہ میں پھینکو۔ اس نے اٹھایا اور پھینک دیا، گیا تھوڑی دور تک، واپس نکل آیا تو کہا ہو گئی معرفت ہو گئی؟ کہا نہیں مولا معرفت تو پوری چاہیے۔ تو مولا نے کہا پھر پھینک دو اس کو۔ پھر اٹھایا، پھر ڈالا، تھوڑا اندر تک چلا گیا، پھر نکلا ہانپتا کانپتا ہوا، کہا نہیں مولا معرفت تو پوری چاہیے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ وہ حدیث سنی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو امام نے کہا جتنا پہچانتا ہے وہی صحیح ہے، اتنی کافی ہے، اس سے زیادہ کے چکر میں مت پڑتا، نہیں چاہیے تو پورا۔ مولا نے تیسری بار کہا پھر پھینکو۔ اب کی جب تیسری بار پھینکا تو موجوں نے جو ہے اس کو لپیٹے میں لیا اور لے کے چل دی موجیں، دو چار غوطے کھائے، تھوڑا پانی پی گیا۔ جب پانی پی گیا اور سانسیں پھول گئیں اور ڈوبنے والا تھا، مولا کنارے پہنچے، ہاتھ بڑھایا، ایسا لگا کہ موجوں نے لا کے کنارے ڈال دیا۔ امام نے اس کا جو ہے بازو پکڑا، کھڑا کر دیا، کہنے لگے، امام نے پوچھا ہو گئی معرفت؟ اس نے کہا ہاں مولا ہو گئی، ہاں مولا ہو گئی۔ جو پھینک رہا تھا اس نے کہا یہ تو پہلے ہی بتا دیتے، یہ مجھے زحمت کیوں دی، 1 2 3 بار پھینکنا پڑا، یہ تو پہلے ہی کہہ دیتے ہو گئی۔ اب یہ تم نے تیسری بار ڈبکی کھانے کے بعد کیسے پتہ لگا لیا امام کی معرفت کیسے ہو گئی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں ڈوب رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ موت آ جائے گی تو میں نے کہا پروردگار تو مجھے بچا لے، آل محمد کا واسطہ دیا اور کہا میرے مالک میری مدد کر۔ اور جیسے ہی میں نے خدا کو پکارا، میری آنکھوں نے دیکھا مشرق سے لے کر مغرب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، سوائے جعفر صادق کے کوئی نظر نہیں آیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ ایسے مدد ہوتی ہے۔ وہ لوگ پریشان ہیں آج بھی کہ علی 40 جگہ کیسے چلے گئے، علی 40 جگہ کیسے چلے گئے، اس میں تعجب نہیں، علی 40 جگہ نہ پہنچے اس میں تعجب ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ آپ چلے جائیے، اگر میری نہیں مانتے جائے قرآن سے پوچھئے کہ جب اللہ نے وہ بھیجے تھے فرشتے مدد کے لیے نبی کے،
نبی کی مدد کے لیے کسی جنگ میں بھیجے تھے نا. پیغمبر کو جب سب چھوڑ کے چلے گئے تھے تو اللہ نے فرشتے بھیجے تھے نبی کی مدد کے لیے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے مدد کی. 1000 فرشتے 1000 فرشتے جب آئے تھے اور انہوں نے آنے کے بعد تو پھر مدد کے لیے آئے تو تلوار بھی چلائی ہوگی نا. تو جو مرا تھا اس سے پوچھا جاتا تمہیں کس نے مارا؟ ہر مرنے والا یہی کہتا تھا علی نے مارا. ہر مرنے والا یہی کہتا تھا علی نے مارا. اب میں کیا کروں؟ اگر لہجہ خدا کو پسند ہے تو بھی علی کا، صورت پسند ہے تو بھی علی کا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے ہر فرشتے کو انہی کی شکل میں بھیج دیا نا. تو امام علی مقام وہاں سے نکلے، صبح کو پہنچے. جب دربار میں پہنچے تو وہ تو مہمان خانے میں تھا ہی. امام سے کہا گیا کہ ذرا آرام کر لیجئے. کہ آرام کی ضرورت نہیں، بلاؤ جو سوالی آیا ہے اسے بلاؤ. اس کو بلایا گیا. اچھا اب پتہ چلا کہ جب امام آ گئے ہیں تو 10-20 علماء اور آ گئے. جو پہلے تھے 10-20 جو مات کھا چکے تھے ان میں بھی آ گئے. اور یہ سوچ کے آئے اگر جیت ہوگی تو سب کی، اور اگر ہار ہوگی ہم تو کل ہار ہی چکے ہیں، وہ ان کی ہے، ان کے سر جائے گا. تو اب امام کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے پورا اسٹیج بھرا ہوا ہے. امام تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ سب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو آیا ہے باقی لوگوں سے تو اکثر کل مل چکا ہے، ان سے آج پہلی بار مل رہا ہے. تو حاکم نے کہا ان سے پوچھو جو پوچھنا ہے، ان سے پوچھو جو پوچھنا ہے. وہ آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد سلام کر کے بولتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا سوال کروں؟ تو جواب سیدھا تھا ہاں، لیکن وہ جواب نہیں دیا امام نے. فصل حیث ما شئت، جو چاہتا ہے وہ پوچھ. نہیں بول کیا. یہ لہجہ کس کا ہے؟ یہ لہجہ علی کا ہے. سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، جو چاہتے ہو پوچھو. یہ تو بدبختی ہے کہ سر کے بال پوچھ رہے ہیں. اچھا خلیفہ کو ماننے والے بالوں کی بات نہ کریں گے تو پھر کاہے کی کریں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں تھوڑے سے ٹائم بچا ہے، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اصل جو چاہتا ہے وہ پوچھ. اب یہ جو ہے یہ دربار میں چھٹے امام نہیں، کوفے کے ممبر سے علی بول رہے تھے. یہ لہجہ علی کا ہے. اچھا پہلی بار کس نے کہا سلونی سلونی؟ پہلی بار کس نے کہا؟ مولا علی نے. مولا علی سے پہلے بھی کہا، پیغمبر نے کہا. مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں، سوالوں کی بوچھار ہو رہی ہے، نبی جواب دے رہے ہیں. اور جب جواب دیتے دیتے نبی کافی دیر ہو گئی، 1 سوال 2 سوال 4 سوال 10 سوال، تو نبی ایک مرتبہ سیدھے ہوئے، وہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جو محراب سے. کہ سلونی سلونی، جتنا چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو. تو جب جو چاہو پوچھو کہا تو کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے؟ تو نبی نے کہا وہ نہیں ہے جس کی طرف منسوب ہے، دوسرا ہے. وہ نہیں ہے جس کی طرف منسوب ہے، دوسرا ہے. دوسرا کھڑا ہوا کہ رسول اللہ میرا بھی وہ بات نہیں ہے، جو باپ نہیں ہے جس کی طرف منسوب ہے، دوسرا ہے، کوئی اور ہے. تو انہی میں ایک صاحب کھڑے ہوئے، نام تاریخ میں نہیں دیا، آپ خود وہاں پہ رکھ لیجئے. ان کا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، اس سے غلطی ہو گئی. تو نبی نے کہا اگر انہوں نے روکا نہ ہوتا تو سب کے شجرے بتا دیتا کون کس کا بیٹا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس نے پھر وہی سوال کیا. قرآن کہتا ہے کہ اس میں تدبر و غور فکر کرو تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، چونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو مولانا نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے، میرے پروردگار نے فرمایا ہے. تو اس نے وہ آیت پڑھی جس میں لکھا تھا کہ اس میں ساری آیتیں متشابہ ہیں. کہا بالکل میرے خدا کا کلام ہے. آگے بڑھ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تعجب سے دیکھا کہ دوسری آیت پڑھی جس میں لکھا تھا کچھ متشابہ ہیں کچھ محکم ہیں. یہ تو میں بتا چکا ہوں، محکم متشابہ، محکم سمجھ میں آ جائے، متشابہ سمجھ میں نہ آئے جب تک سمجھایا نہ جائے. تو کہا یہ بھی میرے خدا کا کلام ہے، یہ بھی آیت قرآن میں ہے. آگے بڑھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. کہاں اور کچھ؟ تو تیسری آیت پڑھی جس میں لکھا تھا کہ پوری کتاب محکم ہے، سب سمجھ میں آئے گا. مولانا نے کہا یہ تینوں آیتیں قرآن کی ہیں، یہ میرے خدا نے فرمایا ہے. تو اس نے فوراً جواب دیا کہ اب تو اس میں اختلاف ہو گیا. کہ کیسے؟ کہ یا تو محکم ہو یا متشابہ ہو یا متشابہ محکم ہو، یہ تینوں باتیں کیسے؟ تو مولانا نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ اختلاف نہیں ہے،
یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ماننے والوں کی قسمیں ہیں، یہ ماننے والوں کی قسمیں کا وہ کیسے کہ جو قرآن نہیں مانتے ان کے لیے پوری کتاب متشابہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو قرآن مانتے ہیں ان کے لیے کچھ متشابہ ہے، کچھ محکم ہے، کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ہم آل محمد کے لیے پوری کتاب محکم ہے۔ تو جب اس نے یہ سنا تو کہا تو کیا ضرورت تھی قیامت تک رہنے والی کتاب میں وہ آیتیں رکھی جائیں جو سمجھ میں نہیں آتی؟ تو امام نے کہا اس لیے رکھی گئی تاکہ دنیا قرآن کے ساتھ اہل بیت کی محتاج رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد دنیا ہمیشہ آل محمد کی محتاج رہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ اس لیے اس میں متشابہ آیتیں رکھی گئی، اور اس لیے نبی نے کہا کہ ہم دونوں چیزیں چھوڑ رہے ہیں، قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ قرآن جب سمجھنا ہے تو اس دروازے پہ آؤ تو یہ سمجھائیں گے ان آیتوں کے مطالب کیا ہیں۔ اگر کسی دوسرے دروازے پہ جاؤ گے ہدایت پانے کے بجائے بہک جاؤ گے۔ قرآن کے دو اثر ہیں، ایک اثر وہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا اثر وہ ہے جب پڑھا جائے تو زحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم سے پوچھیں کہ زحمت اور رحمت کہاں ہوتی ہے؟ جب قرآن اہل بیت کی محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو رحمتیں ہیں، اور جب بغض علی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو زحمتیں ہیں۔ پڑھنے والا تو ہے ہی زحمت تو، جس کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کے بھی ڈنڈے بڑھ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب میں اس وقت جو ہے واقعہ بھی بیان نہیں کر سکتا ثبوت کے لیے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے ثواب ہے، قرآن کی تلاوت اصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، مگر ہر ایک کو اصال ثواب نہیں ملتا ہے۔ اصال ثواب انہیں کو ہو سکتا ہے جو زندہ ہوں، بس ثواب اصال انہیں کو ہو سکتا ہے جو زندہ ہوں۔ آپ کوئی چیز کسی کو بھیجیں گے اسی کو تو بھیجیں گے جو زندہ ہوگا، نہیں سمجھے؟ جو زندہ ہی نہیں ہے کیا بھیجیں گے؟ بھائی آپ نے کسی کو کچھ بھیجا ہے وہ زندہ ہی نہیں ہے، وہ کیا لے گا؟ جو لے سکتا ہے زندہ ہے اسے بھیجیں گے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کس کے مردے زندہ ہیں، کس کے مردے مر گئے۔ جہاں فاتحہ نہیں ہوتا وہ مر گئے، جہاں فاتح ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جن کے مر گئے وہاں 40واں نہیں ہو، جن کے زندہ ہیں ان کو اصال ثواب ہوتا رہتا ہے، یہاں سے جاتا رہتا ہے، ان کو ملتا رہتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ایسے ذریعے سے جائے کہ جو ذریعہ معتبر ہو، ایسے ذریعے سے جائے۔ آپ کچھ بھیجیں گے تو اٹان پٹان چیز ذریعے سے نہیں بھیجیں گے، پہنچے ہی نہ، ایسے ذریعے سے بھیجیں گے کہ جو معتبر ہو۔ اب پیغمبر پروردگار نے کہا اگر بھیجنا چاہتے ہیں اپنے مرحوم کے لیے کچھ تو پنجتن کے ذریعے سے بھیجو، اس سے معتبر ذریعہ کوئی، یہ سب سے معتبر ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے ہم نے طریقہ اپنایا ہے کہ ہر ثواب، ہر آیت، ہر تلاوت انہی کے ذریعے سے پہنچانا، اور پہنچتی ہے۔ اور یہاں بہرحال ایک پوری زندگی ہے، وہ حیات بعد موت ایک پورا چیپٹر ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے، جو بانی مجلس ہیں جن کے والد کی اصال ثواب کی مجلس ہے، میں ان کے لیے ایک جملہ کہوں گا صرف کہ اتنے لوگ دوست احباب رشتے دار جب کسی کو جاتا ہے، دنیا میں طریقہ یہی ہے کہ تسلیت کے لیے، تعزیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے لوگ جمع ہو گئے، جب جمع ہوتے ہیں لوگ دل کو تسلی ہوتی کہ اتنے لوگ آئے ہمارے والد صاحب کی تعزیت کے لیے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اتنے لوگ آپ کو تسلیت دینے کے لیے آئے، تعزیت دینے کے لیے آئے۔ لیکن کربلا میں حسین کیا کر رہے ہیں؟ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا۔ تو کربلا ہے کہ جہاں کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا ہوا۔ حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کو تسلی دینا تھی، اہل بیت کو پرسہ دینا تھا، مگر پرسہ کسے دیا گیا؟ گھر جلا دیے گئے، ردائیں چھین لی گئیں، اسباب لوٹ لیا گیا، بیمار جو تھا اس کا بستر چھین لیا گیا۔ سب سے چھوٹی بیٹی تھی حسین کی، اس لائق تھی کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا، اس کو سینے سے لگایا جاتا۔ اس کا بابا دنیا سے چلا گیا ہے، اسے تسلی دی جاتی۔ ظالم میں رخسار کو اچھے لگائے، کانوں سے گوشت والے چھین لیے۔ سجدہ میں محترم میں کیسے بیان کروں، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جو مصیبت کے ایام ہیں۔ کربلا میں شہادت
ولادت کے بعد سب سے زیادہ مصیبت تو تب آئی جب بازاروں میں پورے سر بھی ایک وہ لوگ کہ جن کو جو ہے جو کبھی گھر سے نہ نکلے رات میں نکلتے تھے. یہی کوفہ ہے کہ جب مولائے متقیان مدینے سے آتے تھے اور اگر زینب ساتھ میں ہوتی دن میں کوفے میں داخل نہیں ہوتے تھے کہ رات ہو جائے گی تو زینب رہے گی, جبکہ زینب رضا میں ہوتی تھی. لیکن آج دن کے اجالے میں زینب کربلا سے کوفے میں آ رہی ہے. اب کوفے میں ایک منادی ندا دے رہا نہیں زینب, یہ زینب ایسے پہچانو, یہ رقیہ ایسے پہچانو. ایزان محترم قافلہ قریب شام گیا اور جب شام کے قریب قافلہ پہنچا ہے تو راوی کہتے تھے جناب زینب کا روزہ ہے, وہاں پہلے باغ ہوا کرتا تھا. قافلہ جب وہاں پہنچا تو یزیدیوں نے کہا کہ کام کرتے ہیں, اب تو شام قریب آ گیا ہے, تھوڑی دیر یہاں اس باغ میں رکتے ہیں, تھوڑا آرام کرتے ہیں, پھر یزید سے انعام لیں گے. لیجیے قافلہ وہاں روک دیا گیا. سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب قافلہ رکتا تھا کبھی راستے میں تو خود آل محمد کو دھوپ میں بٹھایا جاتا تھا. ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں جناب سید سجاد اور جناب سید سجاد کے ہاتھ کی ہتھکڑیاں جلنے لگی تو آپ نے سایہ ڈھونڈا, سایہ تلاش کیا, کدھر ہے سایہ کدھر. آپ سنا ہوا کبھی کہ جب مدینے آئے تو چہرے بدل گئے تھے, متغیر ہو گئے تھے, رشتہ داروں نے پہچانا. اس کی وجہ یہی تھی کہ دن کی دھوپ رات کی اوس ہوتی تھی. راستے میں امام نے ڈھونڈا سایہ کدھر ہے, دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے, خیمے کی طرف سایہ پڑ رہا ہے. امام علی مقام تھا, سایہ کے قریب گئے, اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں بیڑیوں کو آگے کر دیا کہ تھوڑا سکون مل جائے. ابھی چند لمحے ہوئے تھے کہ اس خیمے سے شبر نکلا اور اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. سجاد کے مارنے لگا, سجاد کے مارنے لگا, ہٹو یہاں سے چلے جاؤ, یہاں سے دور ہو جاؤ, دھوپ میں بیٹھ جاؤ. زینب جو محافظ تھی جناب سید سجاد کی, جو امامت کی محافظہ تھی, اس نے دیکھا سجاد کو تازیانے مار رہا ہے. قریب آئی, میرے لال یہ شبر کیوں مارنا چاہتا ہے؟ ابو کی اماں میری بیڑیاں جل رہی تھی, میری زنجیریں گرم ہو گئی تھی, میں نے چاہا کہ یہاں سائے میں رکھ لوں, تھوڑی دیر آسانی مل جائے. یہ شبر کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ. جناب زینب نے کہا اچھا میرے لال یہاں آ جا. کنارے لے کے بٹھایا, بیویوں کو جمع کیا اور ایک مرتبہ اپنے بالوں کو کھول دیا. ارے سجاد شبر کے خیمے کا سایہ نہ ملا تو کوئی بات نہیں, زینب کے بالوں کے سایہ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کا سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہیں. آج لوگ قافلہ وہاں روکا گیا. راوی کہتا ہے کہ اسی باغ میں ایک پیڑ تھا, اس پیڑ کے پاس ایک سوکھا سا پیڑ تھا, سارے سروں کو وہاں پہ لا کے اس پیڑ سے لگا کر رکھ دیا گیا. خود لوگ جو ہے اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ گئے. اہل حرم انہی سروں کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیویاں ساتھ میں ہیں, جناب زینب بیٹھی ہوئی ہے. اتنے میں ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ جناب زینب اولیاء مقام بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا سوچا بیوی نہ جانے کیا سوچا, اپنے بھائی کے سر کی طرف دیکھا اور رونے لگی. جناب زینب کے رونے کی جب آواز آئی تو امام علی مقام نے دیکھا بہن رو رہی ہے, تو بہن کی تسلی کے لیے تلاوت شروع کر دی. امام حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. زینب تلاوت سنتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی. شاید زینب کو تسلی دینے کے لیے حسین نے تلاوت شروع کی. تلاوت کی آواز جب گونجی تو وہاں کنارے پہ ایک جھوپڑی تھی. اس جھوپڑی میں ایک بیمار بچی بیٹھی ہوئی تھی جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی. اس کا باپ باغ سے باہر کسی کام سے گیا تھا. اس نے جب آواز تلاوت کی سنی تو نہ جانے اسے کیا لگا, آواز کے سہارے سے چلتی ہوئی وہاں سے اپنے ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آواز کے سہارے سے ادھر آئی. اور جیسے ہی سر کے قریب پہنچی تو اس کے سر میں سے قطرہ خون کا گرا, اس کی آنکھ پر گرا, آنکھ روشن ہو گئی. اس نے اپنی آنکھوں کو مل لیا, اس نے اپنی آنکھوں کو مل لیا. وہ دیکھنے لگی, کیا دیکھتی ہے؟ ایک کٹا ہوا سر ہے جو تلاوت کر رہا ہے, کٹا ہوا سر ہے جو تلاوت کر رہا ہے. چاروں طرف دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ کچھ بیٹھے ہوئے غریب ہیں جو رو رہے ہیں. ایک بیوی رو رہی ہے, سر کے پاس سے اٹھی. اٹھنے کے بعد جناب زینب کے قریب آئی. آنے کے بعد کہتی ہے بیوی تو کیوں رو رہی ہے, بیوی تو کیوں رو رہی ہے؟ اگر تجھے کوئی تکلیف ہے تو یہ معجز نما سے کہہ دے, یہ معجز نما سے رہ دے کس نے مجھے ابھی ابھی آنکھیں دی ہے. اگر تجھے کوئی تکلیف ہے تو اس سے بیان کر دے, یہ تیری تکلیف مجھے یقین ہے کہ ضرور دور کر دے گا. ایک مرتبہ اتنا کہنا تھا کہ اس کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی. سکینہ نے دوڑ کے کہا جانتی ہے تو یہ کون ہے, تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہ میں نہیں جانتی, کہ میرا بابا ہے, میں اس کی بیٹی ہوں. ارے یہ میرا بابا ہے. جب اس نے غور سے سکینہ کی طرف دیکھا,
رخسار نیلے ہیں، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہے، سب بکھر سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہاں سے اٹھی سر حسین کے قریب آئی، آگے کہتی ہے موجز نما، ارے تو کتنا رحم دل ہے، تو نے مجھے تو آنکھیں دے دی لیکن تیری بچی کو بخار ہے، تیری بچی کے رخسار نیلے ہیں، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہے، ارے میری تمنا ہے کہ اسے بھی شفا دے دے۔ اتنا کہنے کے بعد دوڑی باغ کے کنارے آئی، بابا کو آواز دی، بابا جلدی آؤ کچھ لوگ آئے ہیں، بابا جلدی آؤ۔ باپ دوڑتا ہوا قریب آیا کہ بیٹی تو وہیں رہنا، نیچے نہ اترنا۔ بیٹی نے کہا نہیں بابا مجھے آنکھیں مل گئی ہے، مجھے آنکھیں مل گئی۔ باپ نے کہا کس نے آنکھیں دی؟ اس نے پورا واقعہ بتایا کہ ایک سر ہے جو تلاوت کر رہا ہے، جسم نہیں ہے مگر وہ تلاوت کر رہا ہے، اسی نے مجھے آنکھیں دی ہے۔ کہا چل چل میری بیٹی میں بھی دیکھتی ہوں وہ سر کون ہے، اس کے ساتھ جو آئے ان کا شکریہ ادا کرے۔ جیسے ہی باپ باغ میں آنے لگا بیٹی نے ہاتھ اٹھا کر بابا باغ میں نہ آنا، ارے وہ سر اکیلا نہیں ہے، اس کی بہنیں آئی ہوئی ہے، سر پریدہ نہیں ہے، تو نہ محرم ہے باغ میں داخل نہ ہونا۔ زینب کا دل بھر آیا، آواز دی نعرہ رسول اللہ، ارے مسلمانوں نے تو مجھے نہ پہچانا، یہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے میری غربت کو جانتا ہے، یہ قافلہ اس طرح کربلا کی طرف گیا۔ سجاد زندگی بھر الذين ظلموا أيام الطلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي من الظهر وأبيها وبقية پردگار چہدہ معصومین خسر مدمانہ کا واسطہ ہمارے اس مقصد سے ادا و قبول فرما، حاضر مجلس بانی مجلس تمنا کو پورا فرما، جو شان حالت کو شکر قدور فرما، مردین کے فرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عادلہ عنایت فرما، امید کو پھر رحمت نازل فرما، جہاں جہاں مومن و مومنات رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ظالمین جو لائق ہدایت نہیں ہیں ان سب کو نصف نابود فرما، مظلومین کی مدد فرما، ہمارے زمانے کے امام کو سرحدی فرما، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انسان میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما، جس مرحوم کی ذرا ثواب کی مجلس اس کے درجات کو بلند فرما، اس زندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی عباس ابن سید سجاد حسین کی روح کو سارے ثواب فرما۔